اعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ تقریر کو ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے اس کو آپ پوائنٹس میں کنورٹ کریں، یعنی ان پوری تقریر کو چند پوائنٹس میں جو ہے آپ یک کے بعد دیگرے کنورٹ کر لیں، تو پوائنٹس کا یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، جبکہ اگر آپ لفظ و لفظ یاد کریں گے تو یہ مشکل ہے۔ لیکن پوائنٹس میں اگر آپ یاد کریں گے کہ پہلا پوائنٹ کیا ہے، دوسرا پوائنٹ کیا ہے اور اس کا ٹائٹل کیا ہے، یہ اگر آپ کے ذہن میں رہے گا نا تو آپ جو ہے آرام سے 2 4 5 جتنے بھی پوائنٹس اپنے بنائے ہیں اپنی تقریر کے، وہ آپ کے ذہن میں رہے گا، آپ تقریر کرنا نہیں بھولیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہر پوائنٹ پر آپ کو گفتگو کرنا آنا چاہیے، یعنی وہ پوائنٹس جو ہے اس کا جو ٹائٹل ہے اس کے ضمن میں کیا کیا باتیں کہی گئی ہیں وہ آپ نے کرنا آنا چاہیے، ہے نہیں، وہ آپ نے یاد ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں۔ مثال کے طور پر پہلا پوائنٹ ہمارا تمہیدی کلمات ہے بعنوان قربانی کا پیغام امت مسلمہ کے نام۔ تو اب تمہیدی کلمات یہ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا۔ تمہیدی کلمات یہ ہمارا ٹائٹل ہے نہیں، پہلا پوائنٹ تمہیدی کلمات یہ ہمارا ٹائٹل ہے، اور اس تمہیدی کلمات میں کیا کیا گفتگو کی گئی ہے یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو آپ جو ہے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ کو قرآن کی آیت پڑھنی ہے اور حدیث پاک پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی شعر ہے تو وہ شعر پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد جو مین چیز ہے جس پر آپ کو فوکس کرنا ہے، جہاں سے آپ کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے آپ شروعات کرتے ہیں، تو وہ ہے یہ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ حکیم و علیم ہے، اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ جو بنیادی باتیں کہی گئی ہیں تمہیدی کلمات کے طور پر، یہ کس ضمن میں کہی گئی ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے، یہ کس سلسلے میں کی گئی ہے، کس چیز کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے، یہی چیز آپ کو مین فوکس کرنا ہے یہاں پر۔ ظاہر سی بات ہے ہم تمہیدی کلمات کہہ رہے ہیں تو اپنے موضوع کی مناسبت سے چند باتیں ہم اپنی تقریر سے پہلے گفتگو کے انداز میں کریں گے۔ یہاں پر آپ کو بہت زیادہ چیخنے، چلانے، آواز بلند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آپ نارمل طریقے سے اپنی تقریر کو شروع کر سکتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے چند چیزیں اپنی تقریر سے ریلیٹڈ، اپنی تقریر سے متعلقہ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، جیسا کہ تمہیدی کلمات میں اپنے عنوان سے ریلیٹڈ چند باتیں، چند چیزیں جو ہے کہی گئی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کو 35 منٹ کا، 30 منٹ کا، 20 منٹ کا، 25 منٹ کا ٹائم ملا ہے، اسی حساب سے آپ کو ہر پوائنٹ پر 2 4 5 منٹ جو ہے گفتگو کرنی ہے۔ وقت زیادہ ہے تو اپنی تقریر کو مزید بڑھانا ہے، اپنی وقت لینا ہے، اس میں اور چیزیں آپ کو ایڈ کرنی ہوں گی، ہے نا۔ یہ تو سکھانے کے لیے میں نے چند چیزیں آپ کو دی ہیں، لیکن آپ کبھی اگر اس کو بڑھانا چاہیں، اس کو وسعت دینا چاہیں، وقت لینا چاہیں، تو اس کو آپ مزید جو ان میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایک آیت ہم نے اس میں دی ہیں، آپ 2 آیتیں شامل کر سکتے ہیں، 3 آیتیں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ مزید مطالعہ کریں گے اس عنوان پر، اس ٹاپک پر، تب جا کر کے ہوگا۔ تو یہ صلاحیت آپ کو دھیرے دھیرے پیدا کرنی ہوگی کہ آپ جس عنوان پر بھی تقریر کرنا چاہتے ہیں تو اس عنوان پر آپ کو کتابیں ہوں، رسالے ہوں، جو بھی چیز آپ کو جہاں تحریریں ملے وہ سب آپ نے پڑھنی ہے اور اس کو یاد کرنی ہے اور اس سے چیزیں اخذ کرنی ہیں اور اس کو اپنی تقریر میں شامل کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس کتنے پوائنٹس ہیں، تقریر کرنے کے لیے کتنے پوائنٹس ہیں، اس پوائنٹ کا کس کے بعد کس پوائنٹس کو بولنا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ 4 پوائنٹس ہیں، 5 پوائنٹس ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس پوائنٹ کا ٹائٹل کیا ہے اور جو ہے آپ کے پاس وقت کیا ہے، اسی حساب سے تمام چیزوں کو یکے بعد دیگرے آپ نے بولنا ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ کا پہلا پوائنٹ کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے اور پہلے پوائنٹ کے تعلق سے آپ کیا باتیں بولیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دوسرا پوائنٹ آپ کا کیا ہے اور دوسرے پوائنٹ کا عنوان کیا ہے۔ مثال کے طور پر دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا اور اس کا عنوان ہے اطاعت و فرما برداری کا درس۔ اب یہاں پر چونکہ ہم اطاعت و فرما برداری کے تعلق سے چند چیزیں عوام کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں قربانی کے تعلق سے، کہ قربانی سے ہم نے کیا سبق حاصل کی، کیا درس حاصل کیا، کیا عبرت، کیا نصیحتیں حاصل کی، تو اطاعت و فرما برداری کا ہم کو درس ملتا ہے۔
تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دوسرا پوائنٹ کیا ہے، اس کا ٹائٹل اطاعت و فرما برداری کا درس، اور اس ضمن میں جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں ان باتوں کو، ان چیزوں کو آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں وقت کی مناسبت سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تیسرا پوائنٹ لے لیں، تیسرا پوائنٹ ہے تقوی اور اخلاص کا درس۔ تو یہ چیزیں آپ کو یاد میں رکھنی کی، تیسرا پوائنٹ کیا ہے، تقوی اور اخلاص کا درس، اور اس ضمن میں کیا کیا باتیں کی گئی ہیں، وہ قرآن کی آیت ہو سکتی ہے، وہ اشعار ہو سکتے ہیں، وہ حدیث پاک ہو سکتی ہے، وہ واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مین چیز جو ہے آپ کو پوائنٹ جو ہے تیسرا، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ تیسرے نمبر پر ہم کو کیا بیان کرنا ہے، تقوی اور اخلاص کا درس دینا ہے، جو قربانی سے ہم نے اخذ کیا ہے وہ بتانا ہے لوگوں کو۔ اسی طرح سے چوتھا پوائنٹ ہے، تو چوتھے پوائنٹ میں ہم ٹائٹل کیا ہے، سنت کی اہمیت کا درس۔ تو یہ ہم نے قربانی سے اخذ کیا ہے، یہ لوگوں کو بتلانا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح پانچواں پوائنٹ ہے خدمت خلق کا درس۔ تو یہ ٹائٹل، یہ مضمون جو ہے، یہ عنوان جو ہم نے دیا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو یہ پانچوں پوائنٹس اور اس کے جو ہے عناوین، اس کا جو ٹائٹل ہے، وہ اس کا جو مضمون ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تب جا کر کے آپ کبھی بھی لمبی گفتگو کر سکتے ہیں، آپ ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ذہن سے کوئی پوائنٹس نکل جائے گا تو پھر چیزیں ہمارے پاس، مثال کے طور پر وقت بہت زیادہ ہے، پوائنٹ جو ہمارے ذہن سے نکل گیا تو پھر جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں گھبراہٹ ہوگی، کہیں نہ کہیں آپ ڈریں گے۔ اسی لیے پوائنٹس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آگے پیچھے پوائنٹ ہو سکے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اسی ترتیب سے ہو۔ ہاں، ترتیب اگر یہ آپ کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ ترتیب نہ بھی بن پائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 5 پوائنٹ خدمت خلق کا درس ہے، اگر ذہن میں اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے دوسرا پوائنٹ تو یہ 5واں دوسرے میں ایڈ کر لیں، دوسرا تیسرے میں ایڈ کر لیں، آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پوائنٹس آپ کو یاد ہونا چاہیے تاکہ آپ نے جو 25 منٹ کا، 30 منٹ کا، 35 منٹ کا وقت لیا ہے تو وہ اس میں آپ بھولے نہیں، یہ پوری تقریر آپ کی وہاں سما جائے، وقت آپ کا اس میں جو ہے مکمل ہو جائے۔ اگر آپ پوائنٹس بھولیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ذہن سے جیسے پوائنٹس نکلیں گے آپ کو گھبراہٹ ہوگی کہ اب ہم کیا بولیں۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو سب سے پہلے، کوئی بھی تقریر ہو، کوئی بھی چیز کو یاد کرنا ہو تو اس کو پوائنٹس میں کنورٹ کیجئے، چند پوائنٹس بنائیے اور ان پوائنٹس کو ذہن نشین کر لیجئے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو لمبی تقریر کرنی ہے تو اسی پوائنٹ کو آپ ایک موضوع دے سکتے ہیں، ایک عنوان دے کر کے بڑی لمبی گفتگو بھی اپنے مطالعے سے کر سکتے ہیں۔ خدمت خلق کا درس، ہم نے ایک مختصر سی بات اس میں کی ہے، لیکن یہ ایک لمبا موضوع ہو سکتا ہے، یہ ایک لمبا عنوان بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہم مزید آیتیں بھی شامل کر سکتے ہیں، مزید احادیث شامل کر سکتے ہیں، مزید واقعات اس میں شامل ہم کر سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا مطالعہ وسیع ہوگا، جب ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اس پوائنٹ پر ہم اور مزید جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے ظاہر سی باتیں چیزیں ہمارے ذہن میں اتنی زیادہ رہیں گی۔ اچھا، اسی طرح سے ہر پوائنٹس میں ہم کوشش یہ کریں کہ اس تعلق سے جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے مطالعہ کریں۔ سنت کی اہمیت کا درس، یہ ایک ٹائٹل ہے اور اس تعلق سے ہم نے مختصر بات کی ہے، لیکن اگر آپ سنت کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے بتلانا چاہتے ہیں تو یہ ایک آپ کا عنوان بھی ہو سکتا ہے، مزید ایک یہ عنوان الگ سے بھی ہو سکتا ہے، سنت کی اہمیت۔ اس تعلق سے کیا کیا قرآن و سنت میں دلائل ہیں، حدیث ہیں، واقعات ہیں، یہ ساری چیزیں آپ بنا سکتے ہیں۔ تو جب کبھی بھی آپ کو تقریر کرنی ہو اور لمبی کرنی ہو تو جو پوائنٹس آپ نے بنائے ہیں اس پوائنٹس پر آپ کا گہرا مطالعہ ہونا چاہیے، اور احادیث کے ذخیرے سے جو ہے بہت ساری احادیث آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، واقعات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تو لمبی سے لمبی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات ایک یہ کہ یہ جو عنوان ہم نے منتخب کیا ہے، اس عنوان کے تعلق سے بہت ساری احادیث اور بہت سارے واقعات یا بہت ساری قرآنی آیات جب نہ ہوں تو آپ ان چیزوں کو ایسی ہی، جیسے ہم نے جو ہے چند چیزیں، ایک یہ کیا قربانی کیا ہے، ایک جامع عبادت ہے، یعنی اس سے چند چیزیں ہم نے اخذ کی ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کے ساتھ عنوان وہی ہے لیکن بیان کرنے کا انداز اور طریقہ الگ ہو گیا، ہے نہیں؟
اب اسی کو لوگ ہمیشہ سنتے ہیں، سنتے سناتے رہتے ہیں، لیکن آپ اس کو اس طرح سے بیان کریں گے کہ قربانی سے ہم کو یہ درس ملتا ہے، قربانی سے ہم یہ عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کر رہے ہیں، یہ سبق حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ایک الگ چیز ہوگا کہ ہاں قربانی سے یہ ساری چیزیں ہم اخذ کر رہے ہیں، درس اور عبرت ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی کو آپ اگر قربانی کا جو سیرت ابراہیم ہے یا قربانی کی اہمیت و فضیلت جو ہمیشہ سنتے سناتے رہتے ہیں، اسی انداز میں اگر اس کو آپ بیان کریں گے تو وہی والی بات ہے کہ ہر سال سنتے آ رہے ہیں، لیکن یہ ایک نئی چیز ہو گئی آپ کے سامنے کہ قربانی کا پیغام امت مسلمہ کے نام۔ کیا مطلب ہے کہ قربانی سے ہمیں کیا کیا جو درس حاصل کرتے ہیں، کیا کیا ہم کو سبق ملتا ہے، کیا کیا نصیحتیں ہم کو حاصل کرنی ہے، کیا کیا عبرتیں حاصل کرنی ہے۔ تو اس طرح سے بھی کسی ایسے عنوان کو ایک نئے طرز سے، ایک نئے طریقے سے ہم بیان کر سکتے ہیں جس کو ہمیشہ لوگ سنتے سناتے آ رہے ہیں، تو سیدھا سیدھا بیان نہ کر کے تھوڑا سا اس میں جو ہے ترمیم کر کے، تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ یہی چیزیں مجھے اچھی طرح یاد ہے ابھی کہ میں ایک جگہ امام تھا، تو وہاں پر ایک میرا ساتھی تھا، ایک میرا دوست تھا، وہ بھی امامت کرتے تھے۔ تو وہ میرے پاس آئے اور ان کو ایک نئی جگہ پر جانا تھا امامت ہی کے لیے، ہے نہیں، امامت ہی کے لیے ان کو نئی جگہ پر جانا تھا، اور قربانی کا ہی وقت تھا، میں اپنے بہار ہی کی بات کروں، قربانی کا ہی وقت تھا۔ تو وہ حالانکہ بہت باصلاحیت ہیں، وہ ابھی بھی امامت وغیرہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم جیسے جائیں گے بیان کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے قربانی کا موسم ہے تو قربانی پر ہی ہم کو بیان کرنا ہوگا، اور قربانی میں اتنی مطلب جو اپنی صلاحیت کو اجاگر کر سکے یا اچھے انداز میں تقریر کر سکے، ہے نہیں، تو وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو لوگ سنتے سناتے آ رہے ہیں، تو ہم اس میں کیا ہم کچھ نیا کیسے بیان کریں؟ تو وہ یہ بات جب انہوں نے شیئر کی ہم سے، تب ہم نے ان کو اسی طرح سے جو چیزیں ابھی میں آپ کو بتلا رہا ہوں یا جو پوائنٹس ہم نے اخذ کر کے دیے، اسی طرح سے ہم نے ان کو بتلایا کہ دیکھیں سب کچھ وہی رہے گا۔ سیرت ابراہیم پر آپ نے تقریر کرنی تھی، ہے نا، سیرت ابراہیم پر آپ نے تقریر کرنی تھی، آپ اس کو اسی طریقے سے نہ بیان کر کے سیرت ابراہیم سے چند پوائنٹس آپ اخذ کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے چند پوائنٹس بس آپ اخذ کر لینا ہے، بالترتیب آپ نے ان چیزوں کو، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جو ہے توحید کا، دعوت کا آغاز کیا، دعوت توحید کا اپنے گھر سے آغاز کیا، اس کو ایک پوائنٹس بنا لیں۔ اپنے والد، اپنے باپ کو انہوں نے دعوت دی، اس کے بعد جو ہے سماج اور معاشرے کے لوگوں کو انہوں نے دعوت دی، پھر بادشاہ وقت کو انہوں نے دعوت دی، ہے نہیں، نمرود کو، اور اسی طرح سے انہوں نے توحید کی دعوت دی اور دعوت دیتے ہوئے چلے گئے۔ یہاں سے ایک چیز ہم کو حاصل کرنی ہے، درس حاصل کرنا ہے کہ دیکھیں دعوت کا طریقہ یہی ہے کہ دعوت کا کام جو ہے، اصلاح کا کام جو ہے وہ اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے اٹھے اور نہیں چلے گئے بازار میں جا کر کے لوگوں کو دعوت دینے لگے اور سماج اور معاشرے کو سمجھانے لگے، بادشاہ وقت کو جا کر کے توحید کی دعوت دے دی، نہیں، بلکہ انہوں نے پہلے اپنے باپ پر وہ دعوت پیش کی، ہے نہیں، اپنے باپ کو، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا ابت لا تعبد الشیطان۔ یعنی انہوں نے اپنے باپ، کیوں پوجتے ہیں اس کو جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، ان کو کیوں پوجتے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پھر وہ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئے۔ تو ہم نے کہا کہ اس طرح تفسیر بیان نہ کر کے آپ سیدھا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو ہم کو سب سے پہلا درس ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی تعلیم دی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یعنی پردے کے تعلق سے کہ اپنے گھر والوں کو پردے کا حکم دیجیے، اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم دیجیے، پھر جو ہے ونساء المؤمنین، مومنہ عورتوں کو جو ہے پردے کا حکم دیجیے، ان سے پردہ کروائی۔ تو دیکھیں دعوت کہاں سے؟ گھر سے شروع ہو رہی ہے، دعوت کا کام گھر سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے اصلاح کا کام، دعوت کا کام اپنے اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ تو ایک پوائنٹ، پوری سیرت بیان نہ کر کے ہم نے ایک پوائنٹ جو ہے اخذ کر لیا، تو
تو اسی طرح سے کوئی چیز جو ہمیشہ ہم سنتے سناتے رہتے ہیں اس سے چند چیزیں آپ حاصل کر لیں، اخذ کر لیں اور اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کریں، تو ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ بالترتیب ہم نے اسی طرح سے نہیں سنا جس طرح سے سنتے سناتے آ رہے تھے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہمارا ابھی موضوع ہے یہ آپ گزشتہ جتنے بھی عناوین ہمارے گئے ہیں اس میں آپ نے سن چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں، وہی چیز ہے لیکن اس کا ہم نے طریقہ تبدیل کر دیا ہے۔ وہی ساری چیزیں ہیں، سیرت ابراہیم ہے، قربانی کی اہمیت و فضیلت ہے، وہی ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم نے طریقہ تبدیل کر دیا ہے اور یہ ایک نیا موضوع ہو گیا، ایک نئی چیز ہو گئی۔ سب کچھ وہی ہے، مواد بھی وہی ہے، عنوان بھی وہی ہے نہیں، موقع بھی وہی ہے، لیکن چیزوں کو ہم نے رد و بدل کر دیا، ترمیم کر دیا، اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دی اور ایک نئے طریقے سے اس کو بیان کر دیا۔ تو یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو چیزیں ہمیشہ بیان کی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، اسی انداز میں اسی ترتیب سے آپ لوگوں کو سنائیں گے تو تھوڑا سا لوگ جو ہے اکتاہٹ کے شکار ہوں گے۔ اسی میں تھوڑی سی تبدیلی آپ کر دیں، رد و بدل کر دیں تو وہ آسانی سے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے ایک نئی چیز بھی ہوگی۔ بہرحال تو اس تقریر کو اسی انداز میں اسی طرح سے آپ نے بیان کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے ہم چونکہ ماہ محرم جو ہمارے سامنے ہے اس تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ سنیچر سے ہم جو ہے نئے عنوان کی تیاری کریں گے اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے مواد بھیجیں گے۔